إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بلا شبہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. ہم اسی کی تعریف کرتے، اسی سے مانگتے اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں. اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو صلاۃ کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اور تمام امور میں سے برے کام دین میں خود ساختہ بدعت والے کام ہیں. ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. خطبہ مسنونہ اور حمد و ثنا کے بعد اللہ کے بندو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. یہ سب سے زیادہ منافع بخش تجارت، زبردست ہدیہ اور بلند ترین منقبت ہے. اسی کی بدولت مناسب ترین اور عظیم ترین مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں. اللہ کے بندو، امت ان دنوں ایک مکمل سال کا آفتاب غروب ہونے کے بعد جو اپنی خوشیوں اور غموں سمیت گزر گیا، نئے بابرکت ہجری سال کا استقبال کر رہی ہے. احباب کرام، کتنی جلدی دن اور راتیں گزر رہے ہیں. ماہ و سال گردش میں ہیں، لیکن وہ شخص صاحب توفیق ہے جو اس سے درس عبرت حاصل کرتا ہے. نصیحت حاصل کرنے کی غرض سے یا ڈانٹ ڈپٹ سن کر رک جانے والے کی حیثیت سے استفادہ کرنا اور پھر اس گزرگاہ سے مستقل ٹھکانے کے لیے سامان سفر لیتا ہے، کیونکہ بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹنا اور اسی کے پاس ٹھکانہ بنانا ہے. دانا اور صحیح رائے کا مالک آخرت سے غفلت برتنے سے بچتا ہے، لہذا وہ بھول پن میں زندگی نہیں گزارتا کہ اچانک موت کے حملے کا شکار ہو جائے، پھر بعد میں نشانی عبرت بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سال کو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے نصرت عزی اور اصلاح احوال کا سال بنائے اور امت اسلامیہ پر بھلائی، مدد اور اقتدار کا سال بن کر لوٹے. برادران اسلام، ہر ہجری سال کے آغاز میں ہجرت کی مناسبت سے گفتگو کرنا، ان عظیم الشان واقعات کو موضوع گفتگو بنانا جو تاریخ نے قلم بند کیے ہیں، ایک اہم نقطہ ہے. وہ واقعات جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہر زمان و مکان میں یہ شریعت دنیا و آخرت کے معاملات میں لوگوں کے مفادات کو حقیقت کا رنگ دینے کی صلاحیت اور تڑپ رکھتی ہے. نئے اسلام کی ابتدا ہے، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند اہم قابل ذکر اور باعث نصیحت واقعات اور مسائل کی طرف سرسری طور سے اشارے کرتی جائیں. شاید یہ بات کتاب و سنت کو مضبوط اور سنجیدگی سے تھامنے کے لیے لوگوں کو ایک عزم نو اور ولولہ تازہ بخش دیں. اس عظیم الشان واقعے میں اس قدر روشن نشانیاں، واضح آثار، بالغ نظر اسباق اور عبرتیں ہیں کہ اگر آج امت اسلام جو ایک چوراہے پر کھڑی ہے ان کا ادراک کر لے اور ان کی روشنی میں حکمت عملی طے کر لے تو یہ اپنی عزت و عظمت اور ہیبت و اسلوب کا خواب پورا کر سکتی ہے، اور اس کو علم یقین ہو جائے کہ اس کی مشکلات کا حل اور حالات کی اصلاح کا راز صرف اسلام و ایمان اور عقیدہ توحید میں ہی پنہا ہے. اللہ کی قسم، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، دنیا اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک دین قائم نہ ہو، اور نہ ہی مسلمان عزت و کرامت، نصرت و اقتدار کے وارث ہو سکتے ہیں جب تک رب العالمین کے سامنے جھک نہ جائیں. اس وقت تک امن، سلامتی اور خوشحالی کی نسیم جاویدہ نہیں چل سکتی جب تک انبیاء اور پیغمبروں کا دیا ہوا راستہ نہ اپنایا جائے. اگر یہ خواہش حقیقت کا روپ دھار لے، اہل اسلام اور امت اس
ماہ کامل کی طرح روشن حقائق کو یاد کر لے اور اپنے واقعات زندگی میں ان کو عملی جامہ پہنانے کا تہیہ کر لے تو یہ اس کے ہاتھ میں 2 آتشی اور کارگر ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے جو میدان قتال میں کشتوں کے پشتے لگا دے، اور یہی وہ مضبوط ذرا ہے جو ان وسیع ترین حملوں اور شدید ترین عالمی کشمکش کے باعث دیوار بن کر کھڑی ہو سکتی ہے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جبکہ عزت محض اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں اور مومنوں کے لیے ہے۔ اے امت توحید و اتحاد، ہجرت نبویہ سے حاصل ہونے والے اسباب اس حقیقت کی توثیق و تاکید کرتے ہیں کہ امت کی عزت کا راز کلمہ توحید کو عملی زندگی میں اپنانے اور اسی کو بنیاد بنا کر اتحاد کا جامہ پہننے میں مضمر ہے۔ عقیدے کے معاملے میں کسی بھی طرح کی فرقہ بندی یا دینی بھائیوں کے معاملات میں کسی طرح کی کوتاہی افرادی کمزوری، معاشرتی بگاڑ اور امت کی شکست کی صورت میں منتج ہو سکتی ہے۔ پوری تاریخ انسانی میں قوموں کو شکست و ریغ کے اسباب پر اگر غور کیا جائے تو یہی حقیقت منہ اٹھا کر سامنے آتی ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوتاہی اور معنوی مسلمات میں تساہل برتنا چاہیے۔ مادی وسائل کس قدر ترقی کر جائیں، ان اسباب میں سے اہم ترین ہیں۔ ایمانی قوت بھی حیرتناک بلکہ معجزانہ کام کروا دیتی ہے۔ یہ ایک مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ پر سچے اعتماد اور اس پر بھروسہ کرنے کا بیج بو دیتی ہے۔ خصوصاً مشکل ترین حالات میں یہ اعتماد اطمینان مزید بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق غار کے باہر مشرکوں کے قدموں کی چاپ سن رہے تھے اور اپنی نظر ان کے پاؤں کے پیچھے پیچھے لگا رہے تھے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر ان میں کوئی اپنے قدم رکھنے کی جگہ پر جھانک لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی مدد پر پختہ یقین کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ فرمایا، اے ابو بکر، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، پھر اپنی اولیاء کی کہاں کہاں تک مدد کر دیتا ہے۔ یہاں اس امت کے مبلغین اور اصلاح پسند افراد کے لیے ایک اہم سبق پنہاں ہے کہ اندھیرا خواہ کتنا ہی گہرا اور کثیف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ لامحالہ آنے والا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے، انہوں نے گمان کیا کہ بے شک ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم چاہتے وہ بچا لیا گیا اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹایا جاتا۔ ہجرت نبیہ کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ عقیدہ توحید ہی وہ بندھن اور تعلق ہے جس کے سامنے قومیت پرستی، قبائلی امتیازات اور گروہی تعلقات مان پڑ جاتے ہیں۔ امت کی بزرگی اور عظمت کا استحقاق اس کے عقیدے کی طرف نسبت اور مبادیات کے ساتھ گہرے تعلق کا مرہون منت ہے۔ اہل اسلام، یہ باتیں اس زمانے میں کہی جا رہی ہیں جب امت میں شکست خوردہ اور کم ہمت افراد کی بہتات ہو چکی ہے، ملحدانہ افکار کے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ ہم عصر جھوٹے اور جعلی اصول، مبادیات، خود ساختہ شاعرات اور گمراہ کن آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ نعرے بلند کر کے ذلت، رسوائی، اہانت، بدبختی، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں کمایا۔ اعتقادات میں خواہش پرستی، سیاست میں مذہب بندی اور اقتصادیات اور سماجیات میں مسالک سازی کا ان سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ رسوا کن، پسماندگی اور قابل نفرت طوائف الملوکی۔ اس عیبناک واقعاتی صورتحال کی طوفان میں ہمارا حق بنتا ہے کہ افسوس اور رنجیدگی کے لہجے میں یہ سوال کریں کہ توحید اور اتحاد کا درس دینے والے ہجرت کے اسباب کہاں ہیں؟ موجودہ حقوق انسانی کے کھلے اور جھوٹے نعروں میں مہاجرین و انصار کی قوت کہاں گم ہو گئی ہے؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، ذرا بتاؤ اس دین قیم کے سوا کوئی ایسا نظام ہے جو انسانی حقوق کی حفاظت و کفالت اور انسان کا احترام اس سے بڑھ کر سکھاتا ہے؟ اگر انسانی حقوق کی یہ عالمی تنظیمیں صدق دل اور اصول پسندی سے حقیقت کا کھوج لگانا چاہتی ہیں تو ان حقائق کا آواز بلند کریں اور اسلام، اہل اسلام اور بلاد اسلام کے خلاف افواہوں کو ایک طرف پھینک دیں۔ یہ قربانی، فیاضی، فداکاری، انسانی عزت کا خیال اور اس کے اصول اور حقوق کے حفاظت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو ہجرت نبوی سے ماخوذ ہے۔ حضران اسلام، یہ جھلک ہم کو دعوت دیتی ہے کہ ہم دنیا کے کونے کونے میں بکھرے ہوئے اپنے ہم عقیدہ بھائیوں کے حالات کو بھی یاد کریں جن پر مصیبتوں، آفتوں اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ثبوتوں کی سرزمین، نبوت کی سرزمین، تہذیبوں کی گود، رسالتوں کے گھر اور معجزات کے بلاد۔ برادران ایمان،
نوجوان مردوں اور عورتوں کی تربیت اور گھر اور خاندان کے میدان میں بھی ہجرت نبوی کا گہرا اثر ہویدا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و نصرت کے معاملے میں حضرت عبداللہ بن ابو بکر کا کردار دعوتوں میں نوجوانوں کے اثر اور دین ملت کی تائید میں ان کے کردار پر روشنی ڈالتا ہے۔ کتنا فرق ہے اس کردار میں اور اس آواز میں جو امت کی تہذیب و ثقافت سے خار کھانے والے نوجوانوں کو شہوت پرستی، سیٹلائٹ چینلز اور انٹرنیٹ کی گندگی کی چاٹ لگانے کی خاطر بلند کر رہے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تیز رفتار تبدیلیوں اور رسوا کن عالمگیریت کے دعووں کے سامنے ان کو دین، اخلاق اور اقتدار پر ثابت قدم رہنے کے لیے تیار کیا جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت اسماء بنت ابو بکر اللہ تعالیٰ ان سے آل اور ابو بکر سے راضی ہو کا موقف دین اور دعوت دین کی خدمت میں مسلمان عورت کے کردار پر روشنی ڈالتا ہے۔ کہاں یہ حقیقت اور کہاں اس ناپختہ تمدن کے داعیوں کی دعوت جو اپنی تمام لاؤ لشکر سمیت عورتوں کو ہدف اصلاح بنائے ہوئے ہیں۔ کتنا جھوٹا ان کا گمان ہے کہ عورت اگر اپنے عقیدے اور اقتدار کے ساتھ چمٹی رہے، اپنے حجاب اور عفت پر فخر کرے تو اس کی آزادی سلب ہو جائے گی، اس کے پاؤں میں قدامت پسندی کی بیڑیاں لگ جائیں گی اور اس کی شخصیت مسخ ہو جائے گی۔ کتنا برا گمان ان کا ہے۔ بیچاری عورت اس وہمی خیالی خوشی اور ترقی کی طلب میں گھر سے نکلی اور اسے گلیوں، بازاروں، سڑکوں، کلبوں اور کارخانوں میں تلاش کرنے لگی، لیکن جب واپس آئی تو شرافت لٹوا آئی، عزت کی چادر میلی کرائی اور حقوق غضب کروائی۔ یہ ہے ماڈرن زمانے کی کم عقل آزادی اور بدم خویش انسانی تمدن کی ایک جھلک۔ لہذا سراب کے دھوکے میں آنے والے اور خوابوں کا شکار کرنے والے آپ کو اس کی حقیقت کا بھی علم ہونا چاہیے۔ احباب کرام، ہجرت نبی کے واقعے میں ایک اور اشارہ بھی ہے جو ایک اہم مسئلے کی متعلق ہے۔ یہ اشارہ واضح انداز میں یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ امت کو اپنی اسلامی تشخص پر فخر کرنا چاہیے اور ساری دنیا کے سامنے اپنی ممتاز منہج اور طریقہ عمل کے استقلال کو ثابت کرنا چاہیے۔ یہ وہ منہج ہے جو امت کے عقیدے، تاریخ اور تہذیب سے ماخوذ ہے۔ یہ وہ اسلامی مسئلہ اور سنت عمری ہے جس پر تمام مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق کے عہد میں اجماع کیا تھا کہ سن کا آغاز اور وقت بندی کی ابتدا ہجرت نبی کے سال سے ہونی چاہیے۔ اس عظیم فیصلے کا کتنا عظیم مقصد تھا۔ آج امت کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ اس مقصد کو یاد کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ ایسا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کچھ فرزندان امت اپنی تاریخوں اور خوشیوں کے مواقع میں غیروں کی تقلید اور مشابہت اختیار کرنے کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسلام کی عزت کہاں چلی گئی؟ مسلمانوں کا تشخص کہاں کھو گیا؟ کیا زندگی کی ترغیبات اور لذتوں کے ہجوم میں یہ بھی ادھر ادھر ہو گیا؟ ان لوگوں کی خدمت میں جو اپنے مسلمہ قائد و اقدار سے اجنبی ہو گئے، جنہوں نے اپنے شناخت مسخ کر دی، جنہوں نے اپنی امت کا حافظہ ضائع کرنے کی کوشش کی، جو قابل مذمت انداز میں اپنے دشمن کے سامنے معذرت خواہانہ انداز اپنائے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں یہ محبت اور شفقت بھری مگر درد مردانہ گزارش ہے کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ ہم تو وہ امت ہیں جو عظمتوں کی مالک ہیں، جو امت اصیل ہے، جس کی اپنی تاریخ، تہذیب اور امتیازی منہج ہے، جو قرآن و سنت کے چشمہ صافی سے پھوٹتا ہے۔ لہذا عقیدے، اخلاق و اقدار، تاریخ، کسی چیز پر کوئی سودے بازی قبول نہیں کی۔ ہمیں غیر کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ حقیقت میں اغیار کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری رسالت اور تہذیب سے مستفید ہوں۔ لیکن بعض مسلمان تقلید، وسعت نگری، دست نگری، داخلی شکست اور اندھی مشابہت میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اسے ڈرایا ہے، فرمایا ہے جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ برادران اسلام، اس ماہ محرم میں ہونے والے عظیم ترین واقعے میں تیسرا اشارہ اللہ تعالیٰ کی اپنی اولیاء اور ان کی دشمنوں سے انتقام لینے کے متعلق ہے۔ یہ دشمن چاہیں جتنا زیادہ سرکش ہو جائیں، ایک پرانا قصہ ہے جو ہر زمانے اور علاقے میں نیا لباس زیب طنز کیے ظاہر ہو جاتا ہے اور شراب و کہن اور جامنوں کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرکش دشمن فرعون کو ہلاک کر کے فتح نصیب فرمائی۔ یہ واقعہ داعیان دین کے لیے کتنے زیادہ اسباق، دروس اور عبرت رکھتا ہے۔ مکر و فریب، ظلم و تعدی اور تسلط خواہ کتنا بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کی نصرت بہرحال قریب ہے۔ فرعون کی راہ پر چلنے والے اللہ اور اس کے رسول کے ہر دشمن کے لیے سامان عبرت ہے کہ جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ ہر سرکش ظالموں سے انتقام لینے والا ہے۔ ہجرت کا دن اور یوم عاشورہ یہ دونوں ہی ابدی نصرت کے دن ہیں۔ لہذا اہل حق اور داعیان صدق آنکھیں ٹھنڈی ہوں،
انجام کار کامیابی متقی ہی کے حصے میں آئے گی. اس لیے اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اہل باطل اور داعیان دروغ ہوش کے ناخن لیں. واقعات میں عبرت ہوتی ہے اور تاریخ میں خیر، آیات میں انذار اور ڈراوا ہوتا ہے اور قصوں میں خبروں میں نصیحت یا ڈانٹ کا کوڑا. بلا شبہ یقیناً ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے ہمیشہ سے ایک عبرت ہے. یہ ہرگز ایسی بات نہیں جو گھڑ لی جائے، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں. اس حرمت والے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے گروہ پر فتح دی. اس مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اعمال صالحہ کا بہت بلند مقام ہے، خصوصاً روزے کا، کہ رمضان کے بعد بہترین روزے محرم کے روزے ہیں. فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے. اس مہینے کا بہترین دن عاشورہ 10 محرم ہے. صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا اس دن کی کیا شان ہے کہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اس کی قوم کو غرق کیا. تو حضرت موسیٰ نے بطور شکریہ روزہ رکھا، لہذا ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ کی نجات کے شکریہ ادا کا حق رکھتے ہیں. پھر آپ نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. صحیح مسلم ابو قتادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ وہ اسے اس سے پہلے 1 سال کا کفارہ بنا دے. اللہ اکبر. اس لیے مسلمانوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ انبیاء کرام کی سنت کی اقتداء کرتے ہوئے اور ثواب کی امید کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھیں، اور یہودیوں کی مخالفت کی غرض سے اس دن ایک پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھیں تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ سنت پر عمل ہو سکے. سبحان اللہ، تھوڑا سا عمل ہے لیکن اس کا اجر و عمل کتنا بڑا ہے. برادران ایمان، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی ایک صورت ہے. اس سال کا افتتاح افضل عمل کے ساتھ کریں جس کے ثواب کی بھرپور امید ہے. ایک دانا، ہوش مند اور دور اندیش آدمی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اور اس کے نامہ اعمال کے سر پر اس کا تاج ہونا چاہیے. کامیابی ہمت مند آدمی کا ہی مقدر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و احسان سے ہم سب کو ان کی صف میں شامل کر دے. وما علینا الا البلاغ.